الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں۔ یقیناً ہر وہ شخص جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر اس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص بھی حاصل ہو جائے تو وہ شخص قابل عزت ہے، وہ شخص قابل تکریم ہے۔ اور پھر ایک تو یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اور تمنا ہوگی کہ وہ چلیں زیادہ نہ صحیح زندگی میں ایک بار کم از کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے، اور وہ بارگاہ کہ جہاں حاضری کی تمنا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ انسان مسلمان جس کو ایک بار موقع ملا
پروردگار عالم اسے دوبارہ بھی وہاں جانے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ انسان ہی کا خاصہ ہے۔ بصورت دیگر اللہ کے معزز و مکرم نورانی فرشتے اللہ رب العالمین کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف انہیں نصیب ہو جائے۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو دربار رسالت میں حاضری پیش کرتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ جس فرشتے کو موقع مل جائے دوبارہ قیامت تک موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کہ پروردگار عالم حضور کے غلاموں کو بار بار وہاں جانے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہم میں سے ہر شخص ہی یہ کوشش اور خواہش رکھتا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، لیکن جو بندہ پہنچ جائے ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ جو بندہ وہاں پہنچ جائے ہم کہتے ہیں یہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ وہ تو بندہ بڑا خوش نصیب ہو جائے جو حضور کے در دولت تک پہنچ جائے، لیکن پھر اس شخص کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں کہ جس کے گھر صبح و شام حضور خود تشریف لے جاتے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش، اور ہم آ کر کھلے نہیں سماتے۔ ایک ایک شخص کو ہم آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے حضور کا مدینہ دیکھ لیا، ہم نے حضور کا شہر دیکھ لیا، ہم حضور کی بارگاہ سے ہو آئے۔ لیکن قربان جائیں حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن میں حضور صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً جہاں آپ کے اندر دیگر اوصاف پائے جاتے ہیں ان میں سے سخاوت کا ایک وصف بھی آپ میں بدرجائے اتم پایا جاتا ہے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے۔ اسلام لاتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 40,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ اور یقیناً جو بندہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے پروردگار عالم اس بندے کے مال کو قبول بھی فرماتا ہے اور بدلے میں اسے اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی گئی کہ جس نے دنیا میں اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کیا۔ سورہ صافات کے اندر پروردگار عالم ایک شخص کی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ 2 حضرات تھے سابقہ امم میں سے کسی امت میں، دونوں نے باہم تجارت کی، جب اس سے نفع ان کو حاصل ہوا تو ان دونوں نے بٹوارا کر لیا۔ جو نفع ان کے حصے میں آ رہا تھا ان دونوں نے اس کو تقسیم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تقسیم کرنے کے بعد 4,000 درہم دونوں کے حصے میں آ گیا۔ ایک شخص کے حصے میں 4,000 درہم، دوسرے کے حصے میں بھی 4,000 درہم۔ اب ایک وہ شخص تھا کہ جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اور اس کے رسول کو تسلیم کرتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ ان سب باتوں کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا بس زندگی ہے تو ہے، جب ہم مر گئے تو ختم ہو گیا معاملہ، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا جائے گا، وہ باس کا انکار کرتا تھا۔ اب ہوا ایسے کہ وہ شخص کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، حساب و کتاب، جزا و سزا کا منکر تھا، اس کے پاس کتنے درہم تھے؟ 4,000 درہم تھے۔ اس نے 1,000 درہم خرچ کر کے تو اپنا ایک مکان خرید لیا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو جب پتہ چلا کہ اس نے 1,000 درہم خرچ کر کے تو اپنا مکان خرید لیا ہے، اس نے 1,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ 1,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کیے، اور صدقہ کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میرے فلاں دوست نے 1,000 درہم خرچ کر کے تو دنیا میں گھر حاصل کیا، میں 1,000 درہم خرچ کر کے جنت میں تجھ سے گھر چاہتا ہوں۔ اگلا 1,000 درہم اس دوسرے شخص جو باس کا منکر تھا، اس نے پھر مزید 1,000 درہم خرچ کیا، خدام حاصل کیے، نوکر چاکر اس نے حاصل کیے۔ اس کو جب پتا چلا کہ اس نے مزید 1,000 درہم خرچ کر دیا
تو اس نے اسی کی طرف دیکھتے ہوئے 1000 درہم مزید راہ خدا میں صدقہ دیا اور اللہ کے حضور یہ عرض کیا، اے اللہ میرے چونکہ اس دوست نے دنیا میں خدام حاصل کیے، میں جنت میں ان پیسوں کے عوض تجھ سے خدام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا 1000 آیا تو اس شخص نے، وہ جو باس کا منکر تھا، 1000 درہم خرچ کیے، اچھی سواریوں کا انتظام کیا۔ اس شخص نے بھی راہ خدا میں صدقہ دے دیا اور اللہ کے حضور عرض کر دی، مالک میں جنت میں اعلیٰ سواریوں کا متلاشی ہوں۔ پھر جب چوتھا 1000 آیا اور اس شخص نے اس 1000 درہم کو خرچ کیا تو شادی کر لی، خاتون آ گئی، رہن سہن کا اچھا انتظام ہو گیا۔ اب اس شخص نے، جو اس کے پاس 1000 درہم تھا، وہ راہ خدا میں صدقہ کر کے تو عرض کرتا ہے، مالک میں جنت میں حوروں کے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہوں۔ اب اتفاق ایسا کہ یہ 4000 درہم صدقہ کر چکا، وہ 4000 درہم لگا چکا، اس کا کاروبار مزید چل گیا، یہ بندہ محتاج ہو گیا، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے سوچا کہ اب کس سے حاجت کہی جائے، تو دل میں خیال آیا کہ وہ میرا چونکہ دوست ہے، لہذا اس کے پاس جا کر اپنا مدعا کہتا ہوں، شاید وہ میری حاجت روائی کر دے۔ جہاں سے اس نے گزرنا تھا اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب وہ آیا تو بڑی جاہو جلال اور شان و شوکت کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو روکا اور اسے کہا کہ میرے پاس اب خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں محتاج ہو چکا ہوں، لہذا تو میری ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ پیسے دے مجھے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ تیرے پاس تو 4000 درہم تھے، وہ 4000 درہم کہاں گئے؟ وہ 4000 درہم کہاں گئے؟ تو اس نے کہا، تو 1000 خرچ کر کے دنیا حاصل کرتا رہا، میں 1000 خرچ کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کرتا رہا۔ اب چونکہ یہ رب کو ماننے والا تھا، تسلیم کرنے والا تھا، وہ رب کی ذات کا اور باس کا منکر تھا، وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں تو بالکل مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتا ہوں۔ اب یہ تو تھا ان کا ظاہری دنیاوی معاملہ۔ پروردگار عالم نے ان دونوں کی مثال بیان کی کہ جب یہ راہ خدا میں 1000 خرچ کرنے والا جنت میں پہنچے گا اور وہ جو منکر تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ جنتی اپنے اڑوس پڑوس والے جنتیوں کو کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشیں تھا، میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا، ہم مجلس تھا، کاروبار اکٹھے کرتے تھے۔ یہ اس شخص نے کہا جس نے 4000 درہم دنیا میں راہ خدا میں خرچ کر دیے تھے۔ جب جنت میں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اپنے جنتی حضرات کو کہا، یقول قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشیں تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کس کو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ وہ میرا دوست مجھے یہ بات کہا کرتا تھا۔ اب جب یہ جنت کے اندر پہنچ گیا، اس نے جنتی کو کہا کہ اب کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میرے ساتھ جنت سے اس شخص کو دیکھو کہ جہنم میں وہ کہاں ہے؟ قال هل انتم مطلعون، کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ یہ جنتی جنت میں رہتے ہوئے اپنے جنتیوں کو کہہ رہا ہے کیا تم اسے جھانک کر دیکھو گے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے انکار کیا، نہیں ہم اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے۔ فَاطَّلَعَ، پھر یہ جو اس کا ساتھی تھا دنیا میں، اس اکیلے نے جھانکا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں دیکھا، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر مجھ پر میرے رب کا انعام نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، جو بندہ اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے، پروردگار عالم اسے قبول فرما کر بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو تذکرہ ہوا اس شخص کا کہ جس کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نہیں، لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس سخی کی جو سب سے بڑا سخی بھی ہے
ہم بات کر رہے ہیں اس سچے کی جو سب سے بڑا سچا ہے، ہم بات کر رہے ہیں اس صحابی کی جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہے، کہ جس کے مال کو قبول کرنے کی سند اللہ نے بھی عطا فرمائی ہے، اس کے رسول نے بھی عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسلمان ہوئے کتنے درہم تھے؟ 40,000 دینار ان کے پاس تھے۔ اسلام قبول کرتے گئے اور وہ پھر ایک ایک کر کے تو راہ خدا میں خرچ کرتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے عطا فرمایا، مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کے مال کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے تو پھر یقیناً وہ شخصیت بڑی عظمت والی ہے۔ ابتداءً کچھ باتیں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کی۔ جو بھی شخص نبی علیہ السلام کے دامن کرم میں آتا، کفار مکہ اس پر ظلم و ستم کرتے، کفار مکہ اس پر ظلم و ستم کرتے، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی عظمت پر کہ جس نے ایک بار حضور کا کلمہ پڑھ لیا دوبارہ وہ کفر کی طرف نہیں پلٹتا تھا، چاہے اس پر جتنے ظلم و ستم کیے جائیں۔ بے شمار حضرات اس طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کفار مسلمان ہونے والوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کو برسر بازار کھینچتے، اور بعض نوجوانوں اور بچوں کو ان پر پتھر دے کر تو پیچھے لگا دیا جاتا، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر تو اوپر سے گرم اور بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ صرف یہی تھا کہ جو دین اسلام قبول کیا ہے اس سے پھر جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کی عظمت کو سلام ہے کہ جن کے جسم پر اس وقت پورا لباس بھی نہیں تھا، جن کو کھانے کے لیے ایک دن میں 3 وقت کا مختلف طرح کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذرا برابر بھی ان کے پائے استقلال میں فرق نہیں آیا۔ جب ان لوگوں نے اسلام کے لیے اس حد تک قربانیاں دیں تو پھر یقیناً تذکرہ بھی تو قرآن میں اللہ نے انہی لوگوں کا کرنا تھا۔ میرے رب نے انہوں نے اپنی یہ قربانیاں پیش کی، انہوں نے اپنی بندگی کا اظہار کیا، بدلے میں میرے رب نے بندہ نوازی کا اظہار فرماتے ہوئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور ان حضرات میں جو سب سے بڑھ کر کمزور مظلوم مسلمان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرواتے، ان میں جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ ابتداءً جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا تو کچھ حضرات نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تقریباً 11 یا 12 مرد حضرات اور 4 سے 5 خواتین یہ پوشیدہ چھپ کر مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں جا کر امن و سکون کے ساتھ رہے۔ پھر ایک افواہ اڑی، ایک خبر جھوٹی پھیلا دی گئی کہ مکہ مکرمہ میں امن ہو چکا ہے۔ یہ حضرات وہاں سے مکہ مکرمہ ابھی پہنچے ہی تھے کہ انہیں پتا چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی۔ آج بھی حالات تو ویسے ہی ہیں کہ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ وہ بن جاتا ہے۔ پھر دوبارہ مزید کچھ حضرات حبشہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس وہ ذات یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی علاقے کی طرف ہجرت کریں، اور ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے بھی گئے تو ابن دغنہ نامی شخص راستے میں ملا اور حضرت صدیق اکبر کو واپس لایا اور آ کر اپنے قبیلے میں اعلان کیا کہ میں ابو بکر کو اپنی پناہ دیتا ہوں، آج کے بعد ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی، وہاں ہی نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہوتی
تو کفار و مشرکین کی خواتین اور بچے ان کے گھر کی دیوار کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے اور کان لگا کے تو ان کی زبان سے ادا ہونے والا قرآن سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ حالت ہوئی تو پھر انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کی زبان سے قرآن سنیں اور ہمارے بچوں اور خواتین پر اثر ہی نہ کر جائے۔ مانتے تو تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ آ کر سارے حضرات اس شخص کے پاس جمع ہوئے اور کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرے، بصورت دیگر تیری امان تیری پناہ تجھے واپس کر دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ نے فرمایا میں بلند آواز ہی سے کروں گا اور میں آج کے بعد تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ہم ایک مرتبہ یہ واقعہ پہلے پڑھ اور سن چکے، جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ساتھ میں اس کا باپ بھی تھا، دونوں جا رہے تھے، دونوں ہو بہو ہم شکل تھے، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ شکلیں ملتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو بلایا اور اسے فرمانے لگے کہ تیرا یہ بیٹا تیرے اتنے مشابہ ہے کہ اتنا تو کوا بھی ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا جتنا تیرا بیٹا تیرے مشابہ ہے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حضور یہ میرے مشابہ کس طرح نہ ہوتا، اس کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس بچے کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمانے لگے کہ بتا اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضور ایک مرتبہ میں جہاد پر جا رہا تھا اور میری خاتون امید سے تھی، میں جب گھر سے نکلا تو جاتے ہوئے یہ جملہ کہہ گیا کہ میری خاتون کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اسے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اتنا جملہ کہا اور میں جہاد کے لیے چلا گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد میں جہاد سے واپس اپنے گھر آیا تو پتہ چلا کہ میری خاتون کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی قبر پر گیا تو میں نے وہاں جا کر بڑا ایک عجیب منظر دیکھا، بڑا ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں اپنی خاتون کی قبر پر بیٹھا ہوا ہوں، میری نظروں کے سامنے قبر پھٹی اور یہ بچہ قبر سے نکل کر تو میری گود میں آ گیا۔ اب جب یہ بچہ میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کانوں سے غیب سے آنے والی ایک آواز کو سنا کہ جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ تو گھر سے نکلتے وقت صرف اپنے بچے کو میرے سپرد کر گیا تھا، گھر سے نکلتے وقت اپنے بچے کو تو صرف میرے سپرد کر گیا تھا، اگر تو اس کی ماں کو بھی میرے سپرد کر کے جاتا تو آج اسے بھی زندہ حالت میں پا لیتا۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو، اپنی کسی چیز کو، اپنی اولاد کو، اپنے کسی بھی سرمایہ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتا ہے، اس کی حفاظت میں دیتا ہے، تو پھر میرا رب اس کی حفاظت اس انداز میں فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے تیری امان لوٹاتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ کتنے ہی ایسے حضرات کہ جن پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جن پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ ان میں مشہور ترین جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک کافر تھا، سخت ترین اذیتیں حضرت بلال حبشی کو دیتا، اس کا مطالبہ صرف ایک ہی تھا کہ تو اسلام چھوڑ کر دوبارہ اسی دین کی طرف پلٹا۔ مشہور زمانہ ان کی سزائیں کہ سخت دوپہر ہوتی، ریت بھی تپتی ہوئی، اس کے اوپر بلال حبشی کی قمیض اتار کر تو لٹا دیا جاتا اور اس کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر تو بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، بچے گلی بازاروں کے اندر گھسیٹتے پھرتے۔ قصور کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھنا۔ تو آج تو وہ حالات نہیں،
اس وقت تو مسلمان ہونے والوں پر ظلم و ستم اس وجہ سے کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اس وقت تو چند ایک مخصوص حضرات اور ان کا تعلق اکثر کا غریب گھرانوں سے تھا. تب کفار مسلمانوں کو ظلم و ستم میں مبتلا کرتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسا کیا ہوا. آج تو کلمہ طیبہ ہر طرف عام ہے. ملک بھی ہمارا اپنا کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آج کوئی بندہ اگر سر عام حضور کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اٹھا کے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کیا یہ حضرات ان کفار کا طریقہ اپنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ یقیناً یہ تو مسلمانوں والا طریقہ نہیں. مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ اگر اس پر کلمہ طیبہ کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہے، اس پر صرف کلمے کی وجہ سے کوئی بندہ ظلم و ستم کرتا ہے، مسلمان کا کام تو اس کو برداشت کرنا تھا. اور اس مسلمان پر ظلم کرنا مسلمان کا کام نہیں، یہ تو کافروں کا کام تھا. اور آج مسلمان ہی مسلمان پر ظلم ڈھائی جا رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ حضور کے نام کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نارے کیوں لگائے جاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے. بس قصور تو آج صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے مرنا نہیں، اور پھر جب پوچھا جائے تو جواب دیا جاتا ہے ہم مجبور ہیں. چلیں جناب، اگر آپ مجبور ہیں تو پھر آپ کی مجبوری آپ کو مبارک. اور ہم ان لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں جو دن رات حضور کا نام بلند کر رہے ہیں، جو دن رات حضور کا نام بلند کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر کامیابی تو اسی شخص کو نصیب ہوگی جو حضور سے صدق کے دل سے محبت کرے گا. حضور کی محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. میں بارہا یہ بات عرض کر چکا، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ تو چند دن کا کھیل ہے. پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں قبر میں کتنا عرصہ لیٹنا ہے، پتہ نہیں قبر میں کتنا عرصہ لیٹنا ہے کہ چلیں حضور سے اتنی تو وفا کر کے جائیں کہ قبر میں سکون سے تو رہیں. تو اگر ہم نے حضور سے اتنی وفا بھی نہ کی کہ جتنی ہم اپنے باپ سے وفا کرتے ہیں، اگر حضور سے ہم نے اتنی وفا بھی نہ کی کہ جتنی ہم اپنے لیڈر سے کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا ہم نے اپنے آپ کو تو ترجیح دے دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے ترجیح نہیں دی. تو بار بار ہمارا مقصد اور مدعا تو صرف ایک ہی ہے کہ ہم سارے پلٹ آئیں حضور کے دین کی طرف. حضور کی ذات اقدس سے جب تک ہم کامل محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. اور جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا. ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جا رہی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آ کر اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر کو کہا، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ، آ کر کہا ابو بکر، بلال کو تو بڑی اذیت میں مبتلا کیا جا رہا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں. گھر گئے، مال لیا، اور پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سردار مالک کے پاس جا کر کہا اسے بیچتا ہے؟ کہنے لگا بیچتا ہوں، لیکن تو کیا کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بات کو چھوڑ، میں کیا کروں گا، تو قیمت مانگ، میں قیمت ادا کرتا ہوں. منہ مانگی قیمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے. تو پھر آگے والا جملہ سنیے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شریک کر لیتے، مجھے بھی شریک کر لیتے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ کسی مظلوم مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اس میں شرکت کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. اب صدیق اکبر کا بھی جواب سنیے اور ان کا ایمان دیکھیے. ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، بلال بھی آپ کا، میری کیا حیثیت ہے، سب کچھ جو ہے حضور آپ ہی کا تو ہے. اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھاری رقم دے کر تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، تو ہر زمانے کے اندر طرح طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. نیکی تو پھر بہت ساروں کو ہضم نہیں ہوتی. کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہا ممکن ہے بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو کہ جس کا بدلہ ابو بکر نے اتنے مہنگے داموں خرید کر تو بلال کو آزاد کیا. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے،
کوئی بندہ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور لوگ اسے تانے دیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ہم پر اگر کوئی بندہ اعتراض کرے ہم جواب دیں، ہمارا کوئی رشتہ دار جواب دے، ہم صدیق اکبر کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، اعتراض صدیق اکبر پر، جواب میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ جواب کس نے عطا فرمایا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہی لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ ابو بکر نے دیا ہو۔ پھر سوال پیدا ہوا ابو بکر نے بلال کو خریدا کیوں اور خرید کر آزاد کیوں کیا؟ پروردگار عالم جواب دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ آج میں اور آپ عبادت کریں، نظریہ اور مقصد یہ کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ میدان جہاد میں غازی اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے پھرتا ہے، اسی خواہش کے پیش نظر کے جان چلی جائے بدلے میں رب راضی ہو جائے۔ رات کے آخری پہر میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سردیوں کے موسم میں اپنی جبین مالک کے حضور جھکانے والا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا رب بولیے راضی ہو جائے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی نیکی کرنے والا ہے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، کسی بھی اچھائی میں سبقت لے جانے والا کوئی بھی بندہ ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم جتنے حضرات ہیں یا دنیا میں جتنے حضرات ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ادھر ہم نے نماز جمعہ ادا کی اور ہم کہیں یہ قبول ہی قبول ہے؟ ہم نے ادھر کوئی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور ہم دعوے سے کہیں کہ یہ ہمارا قبول ہو گیا؟ نہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ ممکن ہے مالک قبول کرے، ممکن ہے قبول نہ کرے، مالک جو ہوا ہمیں معلوم نہیں کہ جو کام ہم اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں بدلے میں رضا مل بھی رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ لیکن اے ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے، ادھر تو کام کرتا ہے، رضا مندی کی سند پروردگار عالم خود عطا فرما دیتا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ ابو بکر تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ وہ سے مراد دونوں شخصیتیں، یا تو پروردگار عالم راضی ہو جائے گا عنقریب، یا پھر ابو بکر عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہ، حضرت زنیرہ، حضرت لبینہ، حضرت نہدیہ اور ام عبیس وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین غلاموں کو، لونڈیوں کو جو کمزور، غریب، محتاج اور مظلوم تھی، انہیں خرید کر آزاد کیا، تو ان کے والد گرامی نے کہا اے ابو بکر تم کسی طاقتور کو خرید کر آزاد کرو کہ بوقت ضرورت تمہارے کام تو آ جائے، بوقت ضرورت تمہارے کام تو آ جائے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کا جملہ اور جواب بھی بڑا کمال کا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ان کو خرید کر جو آزاد کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے زیادہ اپنی جان کو نچھاور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ بولیے ابو بکر کی ذات ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس ابو بکر نے اسلام قبول کرتے ہی 40,000 درم و دینار راہ خدا میں صدقہ دے دیے ہوں، وہ ابو بکر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہو، گھر کا سارا مال ہی لے آئے ہو، تو وہ ابو بکر یہ ممکن ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کا حق کھا جائیں گے معاذ اللہ؟ اور جو اپنا سارا مال اٹھا کے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کا حق کھا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ایسے حضرات جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اور اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سورج چمک رہا ہو اور کوئی بندہ سورج کا انکار کرے، ہم اسے کیا کہیں گے کہ تیری بینائی کا قصور ہے۔ اگر کوئی بندہ سورج چمک رہا ہو اور منہ آسمان کی طرف کر کے سورج کی طرف رخ کر کے تو تھوکے گا تو تھوک کہاں پڑے گا؟ وہ اپنے چہرے پر پڑے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی عظمت و شان تو میرا رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اگر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد یا آج کے بعد قیامت تک
کوئی بھی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھونکے گا تو پھر یقیناً وہ سارا پلٹ کر اسی کی ذات کی طرف آئے گا۔ ابو بکر تو وہ کہ جس کو رضامندی کی سند میرا رب خود عطا فرما رہا ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، بولیں بولیں بلند آواز سے بولیں سارے حضرات۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا، سوائے، بولیے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کا بدلہ قیامت میں میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ بدلہ قیامت میں ابو بکر کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کا بدلہ جو قیامت میں میرا رب انہیں عطا فرمائے گا۔ میدان محشر میں جب حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی حضرات جب سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، پروردگار عالم اپنی مشیت اور شان کے لائق جب سارے جنتیوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور جنت میں جنتی کو جو سب سے بڑی نعمت میسر ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگی، وہ اللہ کا دیدار۔ پروردگار عالم ساری مخلوق کو یک بارگی اپنی زیارت کروائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو پھر بھیڑ لگ جائے گی، اس طرح تو بھیڑ ہو جائے گی، رش ہو جائے گا، ایک ہی وقت میں اتنے سارے جنتی پروردگار عالم کی زیارت کس طرح کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں بھیڑ والا معاملہ نہیں ہوگا، مثال دے کر سمجھایا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورج چمک رہا ہو، سورج چمک رہا ہو تو کتنے سارے حضرات بیک وقت سورج کی طرف دیکھ لیتے ہیں، بھیڑ لگتی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں لگتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح رب اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اب جب سارے حضرات کو پروردگار عالم اپنا دیدار کروا لے گا، یہ سارے حضرات اپنے اپنے طبقات اپنے اپنی جگہوں پر چلے گئے، پھر پروردگار عالم اکیلے ابو بکر کو بلائے گا۔ سارے حضرات کو دیدار ایک بار اکٹھا، ان سب کو بھیجنے کے بعد پروردگار عالم اکیلے ابو بکر کو بلائے گا اور پھر اکیلے صدیق اکبر کو میرا رب اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ ہے وہ بدلہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا بدلہ، جس کا جو انعام تھا اسے دنیا میں دے دیا گیا، لیکن سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کا بدلہ قیامت میں میرا رب خود ہی عطا فرمائے گا۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام و مرتبہ، یہ رفعت اور بلندی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں اور کیسے حاصل ہوئی؟ تو ہمیں لب لباب اور خلاصہ صرف ایک ہی جملے میں ملتا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے حضور سے صدق کے دل سے وفا کی ہے۔ جو بندہ صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نبی علیہ السلام سے جس انداز میں وفا کرے گا، بدلے میں میرا رب اور میرے رسول اسے اسی انداز کا انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کریں، بار بار یہ التجائیں کریں کہ پروردگار عالم ہمیں حضور کا سچا وفادار بنا دے، ہمیں نبی علیہ السلام سے پروردگار عالم ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے حضور کی سچی محبت عطا فرما دے، نبی علیہ السلام کے غلاموں کی پروردگار عالم سچی محبت عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔